خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں۔ دوستو، اب تک آپ لوگ ہمارے چینل پہ 2 ناولز دیکھ چکے ہیں اور آپ کا بہت ہی اچھا فیڈ بیک ملنے کے بعد آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک اور نیا ناول لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ تو ایپیسوڈ 1 کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آگے لگنے والی تمام ایپیسوڈز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں ایپیسوڈ 1 کی طرف۔ رات کا پچھلا پہر، مسلسل بارش، تیز ہوا اور وقفے وقفے سے گرجتی بجلی نے کسی ہارر مووی کا سما باندھا ہوا تھا۔ ایسے میں سنسان پارک میں درخت کے نیچے موجود نیلی آنکھیں اس منظر کو قید کر رہی تھیں۔ تیز ہوا اس کے سنہرے لمبے بالوں کو ارد گرد پھیلا رہی تھی۔ اوپر آسمان گواہ تھا کہ آج سے پہلے جب بھی بارش کا موسم آتا تو ایسا لگتا کہ اس پوری دنیا کی خوشیاں ان نیلی آنکھوں میں بکھر گئی ہیں۔ لیکن آج ان میں کیا نہیں تھا؟ خوف، درد، طوفان کی بعد کی خاموشی اور گرم پانی کا سیلاب جو اس کے چہرے کو بھگوئے ہوئے تھا، اور دل جیسے ہر چیز سے اٹھ چکا تھا، بس خدا سے شکوہ کر رہا تھا کہ میں تو تیری ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیسے ہونے دے سکتا ہے؟ تو اس پوری دنیا کا مالک ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا دل پھیر دے، میرا سب کچھ مجھے واپس لوٹا دے، مجھ سے میرے خواب نہ چھین، مجھے میرے جینے کی وجہ لوٹا دے۔ آج میں اپنے خوابوں کی تعبیر کے اتنا قریب آ کر انہیں کھو نہیں سکتی، یا اگر تو نے چھیننا ہی ہے نا تو میری خواہش چھین لے، لیکن میرے ابو کے خواب نہ چھین۔ پہلے میرے ابو مجھ سے چھین لیے، اب ان کے خواب تو نہ چھین۔ اس کے بعد چاہے مجھے کبھی کچھ عطا نہ کرنا، اگر میں مانگوں تب بھی نہ کرنا۔ سنے کسی مردانہ آواز پر وہ حال میں واپس لوٹی تو اسے احساس ہوا وہ آس پاس سے بیگانہ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ رات یہیں خدا سے لڑ کر گزارنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، وہ میں بس وہ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ وہ اس کی حالت کا اندازہ لگا چکا تھا، اس لیے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ رات بہت ہو چکی ہے، آئیں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اس کی گھبراہٹ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ دیکھیں، آپ ڈرے نہیں، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ اس ملک کی ہر بیٹی کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ جنت نے ایک نظر اس کی خاکی وردی پر ڈالی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ پارک کے گیٹ کے قریب پہنچتے ہی جنت نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میں اپنی گاڑی میں چلی جاؤں گی۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی مینڈک کی فوج اس کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھی، اور مینڈک سے تو اسے سخت نفرت تھی۔ اب اسی سوچ میں تھی کہ آگے جائے یا پیچھے۔ کوئی چیز اس کے پاؤں سے ٹکرائی، ساتھ ہی اس کی چیخ بلند ہوئی، نیچے گرنے کو ہی تھی کہ کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے پیچھے سے تھام لیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں چھوڑ آتا ہوں۔ لیکن میری گاڑی، جنت نے شرمندگی سے منہ جھکاتے ہوئے کہا۔ یہ ہے نا مینڈک کی فوج، آپ انہیں بتائیں، یہ چھوڑ آئیں گے۔ سلمان نے اس کا منہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ان کو میرے گھر کا راستہ نہیں پتا، جنت نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور آگے چل دی۔ اوہ، میں مذاق کر رہا تھا، آپ غصہ نہ ہو، آپ چلیں میرے ساتھ، اسے میرا ڈرائیور لے آئے گا۔ جنت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، اور ایسے میں وہ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتی تھی۔ گھر کا پتہ بتانے کے بعد وہ سارا راستہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ اچانک اسے گاڑی رکنے کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور اسے گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں جوس کا ڈبہ اور کچھ دوائیاں تھیں جو اس نے جنت کی طرف بڑھائیں۔ یہ کس لیے؟ آپ کے لیے۔ لیکن میں نے تو نہیں منگوائیں۔ جنت نے حیرانگی سے دوائیوں کی طرف دیکھا۔ جی، آپ نے نہیں منگوائیں، لیکن آپ کو تیز بخار ہو رہا ہے، گھر پہنچنے میں مزید 1 گھنٹہ تک لگ جائے گا۔ آپ کو کیسے پتا مجھے بخار ہے؟ اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ان مینڈک کی فوج نے بتایا، سلمان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ جنت نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ آپ میرا مذاق بنانا بند کریں،
ورنہ میں پیدل بھی گھر جا سکتی ہوں۔ ارے نہیں نہیں، میرا مطلب تھا کہ جب آپ ان سے ڈر کر گرنے لگی تھی تو میں نے ہی آپ کو پکڑا تھا، تب مجھے پتہ چلا۔ جنت نے غصے سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ایک تو پہلے ہی اتنی تکلیف میں ہوں، اوپر سے یہ آفت میرے سر پر سوار ہو گئی ہے۔ اس نے دل میں سوچا، آپ اسے کھا لیں اس سے پہلے بخار اور تیز ہو جائے، اور ہاں، آگے راستے میں کوئی اسپتال بھی نہیں ہے۔ جنت نے ایک نظر اس پر ڈالی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کی نیلی آنکھیں اس کے یونیفارم پر ٹھہر گئیں جس پر لکھا تھا کیپٹن محمد سلمان۔ ثنا کو اگر پتہ چلا کہ ایک فوجی، وہ بھی کیپٹن، مجھے گھر چھوڑنے آیا ہے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ اس نے اپنے دوست کے بارے میں سوچا، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ہاں، سلمان نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اسے ایسے لگا کہ اگر اس نے نیلی آنکھوں سے نظر نہ ہٹائی تو ان میں ڈوب جائے گا۔ کتنی گہری ہے نا یہ آنکھیں، لیکن پتہ نہیں انہیں تکلیف پہنچانے والا کون ہوگا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں وہ پانی چاہیے تھا۔ جنت نے اسے اپنی طرف متوجہ پا کر گڑبڑا کر کہا، ہاں، وہ میں نے پچھلی سیٹ پر رکھا ہے۔ جنت دوا لے کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تیرے بندوں میں کتنا فرق ہوتا ہے، کوئی اپنا نہ ہو کر بھی اپنوں کی طرح خیال رکھتا ہے، اور یہ اللہ، کوئی اپنا ہو کر بھی ہمیں توڑ دیتا ہے، جیسے ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ کوئی تیری خاطر اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے قربان کر دیتا ہے، جیسے تیرا یہ بندہ، اس وردی کو پہننے والا ہر بندہ اپنے ملک کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے جس سے ان کا کوئی ذاتی رشتہ بھی نہیں ہوتا، تیری خاطر اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں تاکہ تیرے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اور کچھ لوگوں کے دل میں تیرا ذرا بھی ڈر یا خوف نہیں ہوتا، وہ جیسے تجھے جانتے ہی نہیں ہیں کہ کبھی ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ کیسے دوسروں کے دلوں کو کچل کر رکھ دیتے ہیں، کیسے لوگوں کے خواب توڑ دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں پوری زندگی ان کی آنکھوں کو زخمی کرتی رہیں گی۔ شاید ان کو نہیں پتا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو بھی ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا اچھا یا برا بدلہ اس دنیا میں ہی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ میرے مالک، میری مدد فرما، میں نے کبھی تیرے بندوں کا دل نہیں توڑا، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو پھر میرے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ سلمان نے دیکھا وہ کافی دیر سے بغیر آواز کے رو رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اتنی تکلیف، کتنا برا کیا کسی نے اس کے ساتھ۔ اے میرے مالک، اس کی مدد فرما، میں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، اپنا آپ بھی اس ملک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج میں اس کے لیے خوشی مانگتا ہوں۔ اس کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں، دکھ، درد ہیں، سب مٹا دے۔ اچانک اس کے دل سے دعا نکلی تھی، اور کاتب تقدیر کو اس کی معصوم دعا اتنی پیاری لگی کہ اس نے اس دعا پر کن فرما دیا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کالونی میں داخل ہوئی اور ساتھ ہی فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ گھر کس طرف ہے آپ کا؟ سلمان نے پوچھا۔ جنت نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ثنا کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ فی الحال میں اس حال میں اپنے گھر نہیں جا سکتی، ورنہ امی کو سب پتہ چل جائے گا، اور میں انہیں اب اور دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ انہیں تو میرے ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے چھپی میری تکلیف کا اندازہ ہو جاتا ہے، پھر اس حال میں تو وہ فوراً جان جائیں گی۔ سلمان نے گھر کے گیٹ کے پاس گاڑی روک دی تھی۔ جنت گاڑی سے اتر کر بیل بجا چکی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ سلمان تو اب تک گاڑی ہی میں ہے۔ وہ اس کے پاس گئی۔ اندر نہیں آئیں گے آپ؟ نہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، تو آپ انہیں فون کر کے بتا دیں۔ سلمان جواب دیتا اس سے پہلے ثنا کے چلانے پر دونوں نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا، جو کھڑی ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اتنا بڑا سرپرائز! کم از کم ایک فون ہی کر دیتی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نماز کے لیے اٹھی ہوئی تھی، ورنہ یہیں کھڑی بیل بجاتی رہتی۔ اب آ گئی ہوں تو اندر آنے دو گی؟ اس نے گاڑی کی طرف متوجہ کروایا۔ ایک دم پہلے سے بھی زیادہ اونچی چیخ بلند ہوئی تھی۔ فوجی! جنت، ذرا مجھے چٹکی کاٹنا، یہ سچ میں فوجی ہے، اور یہ سچ میں تمہارے ساتھ آیا ہے۔ جلدی بولو، اب چپ کیوں کھڑی ہو؟ اب تم چیخیں مارنا بند کرو گی تو میں کچھ بولوں گی نا، اور یہ باتیں اندر جا کر کرتے ہیں، ورنہ تم سارے محلے کو اٹھا دو گی۔
ہاں ہاں چلو اندر چلو۔ جنت اندر جا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی ثنا اب سلمان کو اندر لا سکتی ہے۔ سلمان بھی سب گفتگو کے دوران گاڑی سے باہر آ چکا تھا۔ ثنا اب اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر چلیں، کیونکہ میں ایک فوجی کو اتنی ٹھنڈ میں باہر کھڑا نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کے لہجے میں کہ وہ اسے منع نہیں کر سکا اور اس کے ساتھ اندر چل پڑا۔ ویسے بھی اسے فجر کی نماز پڑھنی تھی۔ ویسے فوجیوں کو اس معمولی ٹھنڈ سے خاص فرق نہیں پڑتا۔ سلمان نے بھی مسکراہٹ سجاتے ہوئے جواب دیا، ہاں مجھے پتا ہے فوجی بہت بہادر ہوتے ہیں، لیکن اس وقت آپ ہمارے مہمان بھی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو۔ لگتا ہے آپ فوجیوں کی کافی بڑی فین ہیں۔ صرف فین نہیں، یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ میں تو دل و جان سے صرف فوجیوں کی ہی نہیں بلکہ پوری پاک آرمی کی عزت کرتی ہوں۔ اور ثنا کی بات ابھی جاری تھی کہ اس کی امی باہر لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام آنٹی، بالکل ٹھیک۔ ثنا، تمہیں پتہ نہیں کب عقل آنی ہے، دروازے میں ہی شروع ہو گئی ہو۔ اس کو اندر لے جاؤ۔ جی جی امی، وہی لے کر جا رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ بیٹا ناشتہ کیا کرو گی؟ امی نے جاتے جاتے پوچھا۔ نہیں آنٹی، میں بس نماز پڑھ کر نکلوں گا، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ ارے ایسے کیسے؟ آپ کو ناشتہ تو کرنا پڑے گا، میں پاک آرمی کی کتنی بڑی فین ہوں، ایسے جانے تھوڑی دوں گی۔ ثنا نے شرارت سے کہا اور اسے اندر لے گئی۔ سلمان کو کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ جنت ادھر ہی ہوگی۔ جنت کیسی ہو اور اتنی صبح کیسے آ گئی اور بتایا بھی نہیں؟ ہاں بس کل آخری پیپر تھا تو سوچا گھر چلی جاؤں۔ تم رو رہی ہو؟ ثنا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں تو، جنت نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر تمہاری آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں؟ ثنا نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ جنت نے سوچا کہ اگر اسے بھی سارا کچھ بتایا تو یہ بھی پریشان ہو جائے گی اور اب اس کے پیپر مکمل نہیں ہوئے۔ نہیں نہیں، ابھی نہیں بتا سکتی۔ اس نے سوچا، یار وہ ابو کی وفات کے بعد پہلی دفعہ گھر آئی ہوں نا، بس اسی لیے۔ وہ اللہ کی امانت تھے، جن کو انہوں نے واپس لے لیا تو میری جان، بس جو میرے مالک کی مرضی، پریشان نہیں ہو۔ اس نے جنت کو سہارا دیتے ہوئے تسلی دی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ او یار، میں تو ناشتے کا بھول ہی گئی، تم چینج کرو، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ ویسے ایک بات بتاؤ، سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا۔ جنت واش روم کی طرف بڑھتی ہوئی رکی۔ ہاں پوچھو۔ یہ اتنا پیارا فوجی کہاں سے ملا؟ ایک شرارتی مسکراہٹ اچھالی گئی۔ اغوا کیا ہے، جنت چیخ کر کہتی واش روم میں چلی گئی۔ تم سے تو میں بعد میں پوچھتی ہوں، ثنا کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جنت کپڑے بدل کر ڈرائنگ روم میں آئی جہاں سلمان وضو کر کے جائے نماز ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ چاہیے تھا؟ جنت نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، جائے نماز چاہیے تھی، میں دوسرے کمرے سے لاتی ہوں، ادھر شاید نہیں ہے۔ جنت جائے نماز دینے کے بعد اب برتن لگانے لگی تھی۔ سلمان کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ وہیں رک گئی تھی۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر، جیسے اس کے پورے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ جو لوگ خدا کے لیے اپنی جان ہر وقت قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا ان کو نور عطا کرتا ہے۔ کتنے پیارے ہوتے ہیں نا یہ لوگ، جن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ان کا ہر وعدہ خدا سے ہوتا ہے، وہ خدا کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر خدا ان کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کے ناموں سے دشمن ممالک بھی کانپ اٹھتے ہیں، اور ایک ہم لوگ ہیں جو امیدیں انسانوں سے لگاتے ہیں اور انہی کے ہاتھوں ٹوٹتے رہتے ہیں۔ جنت سلمان کی آواز پہ پلٹی اور دیکھا وہ نماز بھی پڑھ چکا تھا اور وہ ابھی تک انہی سوچوں میں گم تھی۔ جی، جنت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ سلمان نے ساتھ والے صوفے کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ جنت، مجھے نہیں پتا تمہیں کیا پریشانی ہے، لیکن پارک میں نے تمہیں خدا سے دعا کرتے دیکھا تھا۔ اس دعا میں دعا کم اور شکوہ زیادہ تھا۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تم پر کوئی آزمائش ہے تو تمہیں شکوہ کرنے کے بجائے صبر کی توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن کو وہ خود سے زیادہ قریب کرنا چاہتا ہے، اور جو بندے آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں وہی اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ جنت آنسوؤں کے سمندر کو حلق میں اتار رہی تھی
लेकिन अब इसकी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। वो कमरे से बाहर आ गई क्योंकि वो इसके सामने रोना नहीं चाहती थी। सलमान इसको कमरे से बाहर जाता देख रहा था। वो इसकी नीली आंखों में नमी देख चुका था। इसने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। इतने में सना और इसकी अम्मी नाश्ता लगा चुके थे। बेटा आओ, खाना लगा दिया है, हुमैरा बेगम ने कमरे में आकर कहा। सब टेबल के गिर्द बैठे थे कि हुमैरा बेगम ने सना को आवाज़ दी कि जन्नत को भी बुला लाओ। जी अम्मी, सना जवाब देते हुए कमरे से जन्नत को बुला लाई थी। जन्नत बेटी, तुमने बेटे का तारुफ नहीं करवाया, हुमैरा बेगम ने प्यार से सलमान की तरफ देखते हुए कहा। सलमान इसकी भीगी हुई नीली आंखें देख चुका था, इसलिए फौरन खुद ही बोला, आंटी वो जन्नत की गाड़ी ख़राब हो गई थी, मेरा घर भी यहाँ करीब ही है, तो बस मैं इनको यहाँ ले आया। सलमान ने बात बनाते हुए कहा। वो जानता था कि जन्नत के साथ जो कुछ भी हुआ है इस बारे में घर वालों को इसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वहाँ सब खुशगवार मूड में थे। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसान रहेगा हम पर। अगर तुम ना होते तो पता नहीं अभी तक बच्ची मुसीबत में ही होती। हुमैरा बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। आंटी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, मैं इस मुल्क का मुहाफिज हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ था। जन्नत बेयकीनी से इसे देख रही थी। ये कौन था जिसके बगैर कुछ कहे ही सब समझ गया था, और अब अगर वो सच बता देता तो वो क्या जवाब देती। सलमान अब सना से बातों में मसरूफ़ था, लेकिन जन्नत इसकी नज़रों की तपिश को खुद पर महसूस कर सकती थी। इसी लम्हे सलमान ने इसकी नीली आंखों में देखा जो उसकी तरफ मुतवज्जो थी। पता नहीं क्या था इन गहरी नीली आंखों में कि कुछ देर के लिए वो नज़र हटाना भूल गया था। सलमान, आर यू कमिटेड विद समवन? सना की आवाज़ पर वो चौंका। नो, नॉट येट, अभी तक सिंगल है, हैंडसम कैप्टन। वैसे हैरानगी की बात है। हाँ, हैरानगी की बात तो है, पर शायद सारी ज़िंदगी ही सिंगल रहना पड़े। फ़ौरन इसके मुंह से निकला, लेकिन बात की गहराई का एहसास होते ही इसने बात को गोल कर दिया। दरअसल मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। इसने बात मुकम्मल की और घड़ी की तरफ देखा। ठीक है आंटी, अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? मुझे तो अभी आपसे बहुत ढेर सारी बातें करनी थी। आर्मी लाइफ के बारे में पूछना था। वैसे मैंने सुना था कि आर्मी में सब रोबोट होते हैं, हर काम वक्त पर करते हैं, ना ही 1 मिनट पहले और ना ही 1 मिनट बाद। सना ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है, बस हम सब लोग वक्त के पाबंद होते हैं। मैं वाकई में लेट हो रहा हूँ, वरना थोड़ी देर और रुक जाता। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, सलमान ने सना की नाराज़गी दूर करते हुए कहा। ठीक है, लेकिन वादा करो इसे अपना ही घर समझोगे और अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ ज़रूर आओगे। अब के हुमैरा बेगम ने मुदाखलत की। जी जी आंटी, ज़रूर। जीते रहो बेटा, खुदा तुम्हें कामयाब करे। इन्होंने सना और जन्नत को इशारा किया कि इसे बाहर तक छोड़ आओ। गेट के पास आकर इसे याद आया कि वो चाबी कमरे में ही भूल आया है। मैं चाबी लेकर आता हूँ, सलमान ने अंदर जाते हुए कहा। मैं लेकर आती हूँ, मैंने टेबल से उठा कर रखी थी, सना कहती हुई अंदर चली गई। जन्नत, सलमान की आवाज़ पर इसने सर उठाया। जी, जन्नत ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। ये मेरा कार्ड रख लो, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। इसने बगैर देखे कार्ड रख लिया था। ये लें और अपना नंबर भी तो दे दें, फिर आपको पूरी फैमिली के साथ दावत पर भी बुलाना है और मुझे बहुत सारी बातें भी करनी हैं। मैंने जन्नत को अपना कार्ड दे दिया है, इस पर मेरा नंबर भी है। ये तो हो गया, पर फेसबुक और इंस्टाग्राम? जन्नत ने इसकी तरफ घूर कर देखा। अच्छा अच्छा, वो मैं आपसे नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ लूँगी। जी ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करते हैं आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। जल्द हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।